الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل ما له ما ضيع من فريضة من تطوع ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے بندے کو نماز کا حساب دینا پڑے گا، اگر وہ صحیح رہا تو بہتر ہے، ورنہ خداوند قدوس ارشاد فرمائے گا، تم لوگ اس طرف دیکھو کہ میرے بندوں کے پاس کچھ نماز نفل ہے، پھر اگر نماز نفل ہوگی تو اس سے فرض نماز میں کمی مکمل کر دی جائے گی، پھر باقی اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ سامعین محترم، اس حدیث شریف میں نفل نماز کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جب بندے سے نماز کے متعلق سوال ہوگا تو اگر وہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے، یعنی اگر نامہ اعمال میں اس کی نمازیں مکمل ہیں تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر نمازوں کی کمی ہے تو پھر رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھو نفل نمازیں ہیں تو ان نفل نمازوں سے فرائض کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلی چیز ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، دوسری چیز کہ نماز کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ صرف فرض پڑھ کر روانہ ہو جاتے ہیں اور نوافل وغیرہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور سنتیں بھی وہ پڑھتے ہیں جو موقعہ ہوں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا تو جواب یہ ملتا ہے کہ اصل تو فرائض ہیں، لہذا ہم ان کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کی پابندی بھی کی جائے، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر نمازوں میں کمی ہوگی تو نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ آج ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے، لیکن قیامت میں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو اس کے پاس نوافل ہیں، اگر نوافل ہوں گے تو ان کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہاں کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ ہم تو پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے کوئی نماز قضا نہیں کی، جتنے بھی فرائض ہیں سب پابندی کے ساتھ ادا کیے ہیں، لہذا ہمیں نوافل کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو فرائض ادا کیے ہیں ہم نہیں جانتے کہ کتنے قبول ہوئے اور کتنے رد کر دیے گئے، اس لیے نوافل ضرور پڑھنے چاہیے تاکہ اگر فرائض میں کسی قسم کی کمی رہ جائے تو نوافل کے ذریعے اس کی تکمیل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے۔ کسی نے 40 نفل کو اپنا معمول بنایا، کسی نے 100 نفل کو معمول بنایا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اس سے زیادہ تعداد میں روزانہ رات میں پابندی کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے۔ نوافل کے متعلق ایک دوسرے مقام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی جس کا مفہوم یہ ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے
بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، یعنی وہ اسے رد نہیں کرتا بلکہ بندے کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نوافل جہاں فرائض کی تکمیل کا ذریعہ ہیں وہیں قرب الہی کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس طرح فرائض کی پابندی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کی بھی پابندی کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرنے، سنن اور نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.